کہ سمجھ جائیے جتنی عورتیں خاندان کی گئی ہیں ان کو لڑکی پسند نہیں آئی، لیکن فوٹو دیکھنے کے بعد لڑکا کہتا ہے مجھے پسند ہے، پھر بھی رشتہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن لڑکی پسند کرنے کا معاملہ ہے تو صرف ایک ہی بندے کا حق ہے خالی وہ، جس سے اس کا نکاح ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریجیکٹ کر دیا، ذرا کان چھوٹے ہیں بڑے رہتے تو اچھا تھا۔ خوف نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کر دے کہ بندی بتا میرے بنائے ہوئے تخلیق میں تیری جرت کیسے ہوئی برائی نکالنے کی؟ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے؟ لڑکے کی طرف سے اس کے خاندان کی چند عورتیں، والدہ، بہنیں، پھوپھو، تائی، چاچی، مامی، یہ سب عورتیں جمع ہو کے لڑکی کے گھر کو جاتی ہے۔ لڑکی کے گھر کو جا کر لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بری باتیں جو اب وہ ہیں بتانے لگا ہوں۔ بری بات یہ ہے کہ سمجھ جائیے جتنی عورتیں خاندان کی گئی ہیں ان کو لڑکی پسند نہیں آئی، لیکن فوٹو دیکھنے کے بعد لڑکا کہتا ہے مجھے پسند ہے، پھر بھی رشتہ نہیں کیا جاتا۔ ارے بھائی زندگی کس کو گزارنا ہے؟ آپ کی پھوپھو گزاریں گی، آپ کی تائی گزاریں گی زندگی؟ کون زندگی گزاریں گے؟ لڑکا زندگی گزارے گا نا۔ تو دیکھا جائے گا اس کی پسند۔ ہاں آپ جائیے گھر کا ماحول دیکھیے، گھر والے کیسے ہیں، اخلاق والے ہیں، رہن سہن کیسا، یہ دیکھنے کے لیے گھر جائیے۔ لیکن لڑکی پسند کرنے کا معاملہ ہے تو صرف ایک ہی بندے کا حق ہے خالی وہ، جس سے اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کے ہونے والے شوہر کا حق ہے۔ اب ہمارے لوگ جاتے ہیں لڑکی کو دیکھتے ہیں، ابھی اس میں نقص نکالنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نقص کیسا نکلتا؟ ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، چائے بنا کے کوئی لا لے، ارے کیا خراب چائے بنا دی ہے بھائی، مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ٹیلر کپڑے سی دیا، ارے کیا خراب پورا ٹائٹ کر دیا ہے، وہ کپڑے خراب کر دیے پورے، ہوتا ہے ایسا۔ کوئی کھانا بنا دیے، کوئی گھر بنایا انجینئر، ارے کیسا رو پورے سب چھت ہوا ٹیڑھا ہے، سب پینٹ صحیح نہیں کرے، بول سکتے مسئلہ نہیں۔ انسان کا بنایا ہوا ہے نا، برائی نکال سکتے، لیکن رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں برائی نکالنا ہمارا حق نہیں ہے بھائی۔ اس لڑکی کو اللہ نے بنایا ہے، ہماری عورتیں بھائی، ہماری اپنی مائیں بہنیں کی بات کر رہا ہوں، ہماری خاندان کی عورتیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والی جاتی ہے، ابھی اس کی ناک دیکھی جاتی ہے، اس کی آنکھیں دیکھی جاتی ہے۔ ذرا بال تو کھول کے بتلائیے جناب، بال لمبے ہیں تو نکاح ہوگا، چھوٹے ہیں تو ارے تعجب کی بات ہے، بالوں سے نکاح کیا تعلق ہے؟ عجب مسئلہ ہے نہیں؟ ذرا پیر بتاؤ، پیر بتاؤ، پیر کے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ارے پیر کیا دیکھنے کی چلا کر دیکھ رہے ہیں، لنگڑے لولے تو نہیں ہے۔ ہاتھ دیکھو، ہاتھ بتاؤ۔ ابھی وہ معاملے کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے، ذرا پیر میں دیکھو کمان بنی نے بنی، ذرا قسمت پیروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب لوگ ہوئے ہمارے لوگ، قسمت قدموں میں، بچی کے قدموں میں، پیروں کے اندر ہماری قسمت تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں کا آج عقیدہ ہے، کہتے ہیں کمان بنی ہوئی ہے تو قسمت والی بچی، نہیں پیر چپٹا ہے پورا زمین کو لگ رہا ہے تو قسمت نہیں ہے۔ عجیب و غریب ہے۔ اچھا پیرانچ نہیں ہے تو قسمت نہیں رہتی اس کی، کھانا وانا نہیں ملتا اس کو۔ لنگڑے لولے لوگاں پہ زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ، پیروں میں قسمت نہیں رہتی، یاد رکھنا۔ قسمت پیروں میں نہیں ہوتی، قسمت تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر لکھی ہے، یاد رکھنا۔ لکھتی ہے اللہ نے ہماری قسمت کو، ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے رب تعالیٰ نے۔ تم پیروں میں تلاش کر رہے ہیں آسمان کی چیز کو، عجیب و غریب بات ہے۔ اس میں نقص نکالے جاتے ہیں بھائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں ذرا کان چھوٹے ہیں بڑے رہتے تو اچھا تھا، ری تعجب کی بات ہے۔ نہیں ذرا ناک کھڑی والی ہونا، ہمارے کو بیٹھی والی ناک نہیں ہونا۔ اللہ کی خلقت ہے میرے بھائی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ کیسا تمہاری مجال کہ تم اللہ کی تخلیق میں برائی نکالتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس معاملے میں؟ تمہیں خوف نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کر دے کہ بندی بتا میرے بنائے ہوئے تخلیق میں تیری جرت کیسے ہوئی برائی نکالنے کی؟ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے؟ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا۔ چلیے یہ مرحلے بھی اگر طے ہو گئے، دیکھیں مشکلوں میں مشکلیں ہیں ہمارے پاس، وہ بڑی بڑی 5 مشکلیں طے ہونے کے بعد یہ 6ٹھی مشکل تھی اب کہ لوگ جا کے طے کرنا۔ اب اچھا ان میں بھی ایک اور بڑا بے حیائی کا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ جب بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو عورت کو دیکھ سکتی ہے، لیکن خاندان کے مردوں کو بھی ساتھ لیا جاتا ہے۔ پھپھا کیا کرے گا بھائی دیکھ کے، چاچا کیا کرے گا دیکھ کے، تایا کیا کرے گا دیکھ کے، ماموں کیا کرے گا دیکھ کے؟ جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھوک لو، کیلا مار لو۔ جا کے دیکھتے ہیں یہ صاحبان بھی، مرد حضرات، شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو ذری بھی کہ غیر بچی کو دیکھنے کے واسطے چلے گئے۔
اچھا ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کبھی کبھی, نہیں دکھایا گیا اگر وہاں ذرا ہمیں بھی دیکھنا ہے. اللہ اکبر, شرم نہیں آتی تمہیں؟ جائز نہیں اسلام کے اندر, یاد رکھو یہ جائز نہیں اسلام میں. چلیے یہ سارے مرحلے طے ہونے کے بعد بھی ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے پھر اب چلو اب کیا ہوگا, رشتہ طے, رسم کیا جائے گا. عام طور پہ رسم ہم کہتے ہیں, منگنی کہہ سکتے ہیں اسے. ہاں اسلام کے اندر جو ہے نا شادی سے پہلے یہ ایک دعوت کر سکتے ہیں آپ. یہ دعوت کس لیے؟ تاکہ بات چیت ہو جائے, اس لیے اور کچھ بھی نہیں. اس میں لین دین, سونے کی انگوٹھی, چاندی کی انگوٹھی, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. چھلا پیناؤ, مالا پیناؤ, کپڑے لاؤ, مٹھائی لاؤ, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی ایک دوسرے کے گھر کو یا انو ان کے گھر کو یا انو ان کے گھر کو. ایسا ضروری نہیں ہے کہ بچے والے بچے کے پاس ہی جائے تو رسم ہوتا, نہیں, بچی والے بچے کے پاس بھی جا سکتے, مسئلہ نہیں. ریزن کیا ہے؟ بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کے مہر کی رقم طے کر لیں گے, تاریخ طے کر لیں گے کہ یہ تاریخ کو نکاح ہوگا. یہ طے کرنے کے لیے آپ یہ دعوت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بڑی عجیب و غریب چیزیں نکلی ہیں. کہا جاتا ہے نہیں بھائی بچی کو آپ کیا لا رہے ہیں, بولو. ہاں ہم بچی کو جو ہے نا پیر کی چاندی کی چین لا لیں گے. آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ شرم کی حد یہ ہے بچے کو سونوں کی انگوٹھی دیتے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, اللہ کے نبی نے اتار کر پھینکا اور کہا تم اپنے ساتھ جہنم کے انگارے کو لے کر پھر رہے تھے. حرام ہے سونا امت کے مردوں پہ, حرام ہے ہمارے اوپر سونا پہننا. جائز نہیں ہے اسلام میں سونا پہننا مردوں کو, ریشم پہننا جائز نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر مردوں کو. یہ کون سا اسلام ہے اللہ علم بھائی. اب یہ نوشا جو ہے نا, ہونے والے نوشا رسم کے اندر سونے کی انگوٹھی پہننے کے وہ اتراتے پھرتے جہنم کا انگارہ ہاتھ میں لے کے, دیکھو رسم ہو گیا. مطلب عجیب بات نہیں ہے تھوڑی؟ یہ مٹھائی کے ڈبے عدل بدل کرنا, تم لاؤ ہم لاؤ, تم 1 کلو کا لائے تم 1.25 کلو کا لائے, تم اعلیٰ قسم کی لائے ہم ادنا قسم کی, یہ عجیب و غریب سب اسلام میں نہیں ہے بھائی. ہاں شادی سے پہلے ایک میٹنگ ہو سکتی ہے, جائز ہے. کس لیے؟ وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے. مہر کتنا دے گا بچہ؟ اچھا مہر کی بات ہی نہیں ہوتی, تعجب کی بات ہے. مہر کی بات ہی سب چیزیں ہو رہی ہے, سونے کی انگوٹھی, چاندی کی چین, مٹھائی کے ڈبے, بریانی, ڈبل کا میٹھا, سب ہو رہا. بات چیت تو یہ ہو رہی کتنے لوگ آئیں گے, کہاں آئیں گے, تم کیا کھلا رہے, ہم کیا کھلا رہے ہیں, جوڑے کی رقم, جہیز کی نقد رقم, یہ فلاں فلاں کیا کیا دیتے, فریج دیتے, الماری دیتے, ٹی وی دیتے, سب بات ہو رہی. مہر کی بات نہیں ہوتی. پورے دیکھ لیجیے پورے میٹنگوں کے اندر مہر کب معلوم؟ آخری جب نکاح کا وقت ہوتا, قاضی صاحب پوچھتے ہیں مہر کتنا, بولتے ہیں نوشا جو حیبت کھا جاتے, آئی لے کیا تھا بھی مسئلہ ہے مہر. یہ اتنے دنوں سے سب باتاں, انگوٹھی کا مسئلہ آیا, سب کا مسئلہ آیا, مٹھائیاں کھائے, سب کرے, یہ سب اچانک قاضی صاحب نیا بٹکا ذرا لیے, مہر کیا رہتا بھائی؟ تو بازو سے ان کے تایا, چچا, ابا کون بھی رہتے, ہاں لکھ دو 5,000 50,000 لکھ دو, مہر چل بعد میں دینے کا لکھ دو, 50,000 لکھو, 50 لاکھ لکھو, دینا کس کو ہے. یہ معاملہ ہمارا رہتا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ سدھارنے کی ضرورت ہے, یہ سب اسلام کا حصہ نہیں ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.